اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب چھٹی شریف آ جاتی ہے، ماہ رجب المرجب آ جاتا ہے، تو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ماہ رجب المرجب کا، تو سلسلہ چشت کے تمام ہی عقیدت مند، یعنی کہ چشتی، صابری، نظامی، اس سے منسلک اور دیگر سلاسل طریقت کے لوگ بھی جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہ چھٹی شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی ایصال ثواب کے لیے مختلف محافل کو سجایا جاتا ہے، آپ کی یاد تازہ کی جاتی ہے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، اور اس بات کے لیے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ کم و بیش جو کتابوں میں موجود ہے 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مشرف و اسلام فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کی دینی خدمت اور ایک بہت بڑی دینی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ARYQ-TV بھی الحمدللہ محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحت اسی بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں میں ہیں، ان کے عقیدت مندوں میں ہے، اور ان کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں، جس میں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف اسکالر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو 3 شناخواں ہیں ان میں نوجوان شناخواں دانیال شیخ، حافظ حمزہ انور اور عالمی شہرت یافتہ شناخواں جناب زہیب علی اشرفی، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ والوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ جب اپنی محفل کا، اپنی مجلس کا، اپنی صبح کا آغاز کرو، کسی کام کا آغاز کرو، تو اللہ کا پاک نام لو، اللہ کا پاک کلام پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر وہ ہر کام بہترین انداز میں اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آئیے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں حمد رب جلیل سے۔ دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے تو انجان، بنے ہے تو انجان۔ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے۔ موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے۔ ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے۔ رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ
باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت کوئی نہ ہوگا میت اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول غافل کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ باقی من کل فانی 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 اللہ دانیال شیخ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے، اور حمد رب جلیل کے مظاہر اگر دیکھنے ہیں تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب کریم کی حمد و ثنا نظر آتی ہے، اس کی صفات نظر آتی ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ کیا فرمائیے گا حضرت ذکر اللہ کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام دنیا میں جہاں جہاں میرے خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں سب کو آپ کا عرس مبارک ہو، بہت مبارک، خیر مبارک۔ اور کہتے ہیں نا کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، بے شک ایسا ہی یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ذکر الہی کی ضرورت اور اہمیت ہے، دیکھیں یہاں پر چونکہ ایک صوفی کی نسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے جن کو ہندوستان کی بادشاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے عطا فرمائی گئی۔ میں ایک بات کہوں کہ دنیا میں آپ کسی کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو قرب حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، بے شک ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو اس دنیا میں ہم جاگتی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ روز قیامت اللہ اپنی عطا سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر رئیس بھائی آپ سے میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھے ملا تھا اور آپ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر خیر کر رہا تھا، آپ خواہ خوش ہو جائیں گے لیکن میرا ذکر کر رہا تھا تو جواباً آپ بھی اس کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن رب تعالیٰ خالق کائنات ہو کر بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جواباً وہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے، کیسے کرتا ہے کہ مثال کے طور پر رئیس یعنی ہم کہتے ہیں اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو کیا وہ جواباً کیا بولتا ہے کہ یا رئیس یا سہیل یا فرید؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بندے کا ذکر کے مقابلے میں کسی کا ذکر کرنا اس کی استطاعت کے مطابق ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جب اس کا کوئی ذکر کرتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق اپنی رحمتوں کا نزول اس پر فرماتا ہے۔ اچھا حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرا تذکرہ کرتا ہے نا اذا ذکرت ذکرت معی، بلکہ یہ فرمایا کہ جب بندہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے جی میں
اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، کہ جب بندہ جماعت میں میرا ذکر کیا کرتا ہے تو فرمائے کہ میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ رب تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، جی جی، جب تو اس کو یاد کر رہا ہے نا، یہ اس بات کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یاد سے ہی اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں، حیات آست، حیات آست کہ درویش بذکر حق مشغول باشد، کہ حیات یہی ہے کہ درویش اور اللہ والا اس کے ذکر کے ساتھ لگا رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ذکر میں خاص مقام ایسا آتا ہے، ذکر کر کر کے صرف اس کی زبان ذکر نہیں کرتی، پھر اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب عارف ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا کہ اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہے تو دوست کے خیال میں، بیٹھا ہے تو دوست کے خیال میں، فرمایا کہ وہ لیٹا ہے تو دوست کے خیال میں، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو دوست کا خیال یعنی رب تعالیٰ کا خیال اس کے دل سے نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں یہی ہے نا کہ 7 اشخاص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک فرد وہ ہے، فرمایا کہ جب مسجد میں ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، اور جب مسجد سے باہر نکل گیا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے کاروبار میں، کہیں پر بھی ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں کہ جہاں صدائے رب بھی آئے اور وہ فوراً مسجد میں چلا جائے، تو ایسا بندہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یعنی اس سے ہمارے ذکر کی کوئی احتیاج نہیں، یعنی بے شمار لا تعداد فرشتے ہیں جو ہمہ وقت اس کا ذکر کیا کر رہے ہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے ہم ناپاکوں کو، ہم گناہگاروں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آؤ میرا ذکر کر کے پاکیزہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حمد و نعت و مناقب پر مشتمل یہ محفل، جس میں نظم و نثر یعنی منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ عقیدتیں نظر کی جا رہی ہیں، اور اس تمام حسن عمل کا ایصال ثواب حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں، چونکہ چھٹی شریف کے یہ تمام جو کی محافل جو ہیں یہ انہی کے یاد کے ساتھ منسوب ہیں اور انہی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ ہے، ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ محفل نعت و منقبت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان موجود حافظ حمزہ انور سے، ہر برائی میں گھرا دیس نکالا جس نے، ہر برائی میں گھرا دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ حافظ حمزہ انور تڑپ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اہل ایمان میں ابتدا سے موجود نظر آتی ہے، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو ایک امتی کی یہ جو کیفیت ہے حضور کی بار، حضور سے ایک تو محبت، پھر حضور کے دائرہ اقدس سے محبت، کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کیو ٹی وی نے ہمیشہ یہ روایت قائم رکھی ہے کہ خاص کر صوفیاء کرام کے جو عرس کے آراس کے جو دن ہوتے ہیں ان میں خصوصی طور پر پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے، ابھی نعت شریفہ بھی پیش کی گئی۔ دیکھیے یہ پروگرام نسبت حضرت سیدنا خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی صوفی، کوئی ولی کامل یا کوئی شیخ کامل اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اس کے دل میں عشق رسول جلوہ گر نہ ہو یا وہ فنا فی رسول نہ ہو. اس لیے کہ یہ منزل ایسی منزل ہے کہ فنا فی اللہ کی منزل بھی فنا فی رسول ہی سے حاصل ہوتی ہے. جب تک کوئی اس مقام تک نہ پہنچے اس سے آگے کیسے جائے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت شریفہ میں بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی اپنی طبع آزمائی کی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عربی فارسی میں نعتیں کہیں بھی ہیں، لکھی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں. خدا آپ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ابھی شعر پڑھا ہے. جی جی. نام احمد کی جو از غیب ندا آتی ہے صاف ٹل جاتی ہے جو سر پہ بلا آتی ہے. عشق احمد کا اثر ہے جو بوقت سکرات خود قضا پڑتی ہوئی صلی علی آتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ مقام اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عشق رسول میں فنائیت عطا فرماتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے نا وہ بالکل درست فرمایا ہے کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہاں نہیں. کیا بات. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت جب تک دل میں رچ بس نہ جائے اس وقت تک کوئی ولایت کی منزل پر بھی نہیں پہنچتا ہے. تو جتنے اولیاء کرام ہم دیکھتے ہیں اگر ان کی سوانح اٹھا کر دیکھیں، خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر حج میں تھے اور مکہ شریف مدینہ شریف کے سفر میں تھے تو آپ کیا ملاحظہ کرتے ہیں ان کے حالات میں کہ جب وہ وہاں پر حاضر بارگاہ ہوئے تو سلام پیش کیا تو بارگاہ رسالت سے جواب عطا ہوا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی، بہت بڑی بات. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے مقام غوثیت میں بہت بلند و بالا ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں اور سلام پیش کیا ہے تو وہاں سے نہ صرف سلام کا جواب آیا بلکہ دست مبارک ظاہر ہو گیا مصافحہ کے لیے. یہ تو سب کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منزل اور یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے، صوفیہ کو عطا فرمایا ہے، یہ مقام ایسا مقام ہے کہ جو عشق میں فنائیت کا مقام ہے، عشق رسول میں فنائیت کا مقام. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق و محبت کی داستانیں ہیں جناب، اور یہ تبھی چھڑتی ہیں جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ والوں نے وہ عشق کر کے دکھایا، اس کو صرف تحریری طور پر یا قول کے طور پر نہیں پیش کیا بلکہ عملی طور پر اس کو ایسا پیش کیا کہ آنے والی نسلیں، آج کم و بیش 811 سال ہو گئے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پردہ فرما کر، لیکن 811 سال بعد بھی آج یہ بات ہے کہ آپ کے اقوال پڑھے جا رہے ہیں، آپ کی سیرت بتائی جا رہی ہے، آپ کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیسے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ چشت ہے اس کے اثرات بر صغیر پاک و ہند اور اس کے اطراف و اکناف اور اس کے تمام ہی ان حصوں پر نظر آتے ہیں، بہت گہرے اثرات. یعنی کہ آپ کے خلفاء کے جو اثرات ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت نظام پاک ہوں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں یا صابر پاک ہوں، ان کے خلفاء بھی اتنے معروف ہیں کہ دیگر سلاسل میں خلفاء کا اتنا ایسا تعارف نظر نہیں آتا. کیا فرمائیے گا اس اثر انگیزی اور سلسلہ چشت کی اس انفرادیت کے حوالے سے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی فیض ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں جمع ہیں. بالکل. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کیو ٹی وی بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے کہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع کو فروزاں کر رہا ہے. اولیاء کاملین کی محبت پیدا کرنے کے حوالے سے کیو ٹی وی کا اہم کردار ہے. جیسا کہ آپ نے خلفاء کی بات کی تو اصل میں بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں سے جو فیض حاصل کیا تھا اسے بہت آسان اور سہل کر کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے. اور پھر آپ کے خلفاء کا بھی یہی طرز تھی کہ جو تعلیم انہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملی اسی تعلیم کو آگے بڑھایا، اسی انداز کو اختیار کیا. آج عقل حیران رہ جاتی ہے کہ
جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو مسلمان کیا، آخر ایسی کون سی بات تھی؟ کیونکہ ہم اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں تاثیر دی تھی، اور اس تاثیر کا ایک سبب یہ تھا کہ جو وہ کہتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے اور اہم سبب ہے کہ اتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وابستہ کیے، اور پھر سوچیں ان کی آگے نسلیں پھر نسلیں، تو یہ کتنا فیض ہے جو حضرت خواجہ تک جاتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلیل العارفین کے نام سے حضرت خواجہ صاحب کے اقوال اور آپ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اور آپ کا انداز کیا تھا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے آپ انہی کے مطابق گفتگو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے انہیں قریب کیا کرتے تھے، بہت آسان لفظوں میں بات کو سمجھاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ فرماتے ہیں پہلی چیز والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنا، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام کو دیکھنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کرنا، تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ علماء ربانیین کی زیارت کرنا، چوتھی چیز خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار مشرف فرمائے، اور پانچویں چیز اپنے مرشد پاک کی زیارت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے خلفاء تھے اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ کی صحبت میں رہتے اور آپ سے جو سیکھتے اسے لوگوں تک پہنچاتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید الطائفہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ شیطان 4 موقعوں پر اپنے آپ کے اندر اتنا رنجیدہ ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ کسی اور مقام پہ اسے ایسے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ پہلا یہ کہ جب اذان ہو تو بندہ مومن فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائے، ایک تو یہ کہ اذان کا جواب دے، اور دوسرا عملی طور پر قدم اٹھا کے نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جب کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کفار کا مقابلہ کرتا ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا، کہ حرام کے مواقع میسر ہوں آسانی سے لیکن وہ حرام کو چھوڑ کر اللہ کے قرب کے لیے رزق حلال حاصل کرے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر اس مقام پر بیٹھا رہتا ہے اور دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اکبر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کفن چور مشہور تھا، دیدہ دلیری سے گناہ کیا کرتا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تو ایسا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہوں تو میں بے حد گناہ گار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ادا قبول ہو گئی۔ پوچھا کہ وہ ادا کیا تھی، وہ بتا دو۔ تو عرض کرنے لگا کہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور مجھے بخش دیا گیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسان انداز سے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا۔ ہمیں چاہیے کہ انہی تعلیمات کو اسی انداز سے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کوئی بعید نہیں کہ آج ہمارے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اولیاء کاملین سے عقیدت کرنے والا ہمارے واعظ و نصیحت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا تشریف آوری پر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، بہت عمدہ آپ نے تینوں نے کلام فرمایا، اور تینوں ثنا خانوں نے، دونوں ثنا خانوں نے، اور اب تیسرے ثنا خاں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب زہیب علی اشرفی آخر میں منقبت در شان حضور غریب نواز پیش کریں گے۔ آج ہم آپ کا قول مبارک شامل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے نعمت پائی سخاوت پائی، جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، یعنی کہ سخاوت کرتے رہے آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام آپ پر فرمایا اور ان بندوں میں شامل فرمایا کہ جن کا ذکر آج بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ زہیب علی اشرفی بارگاہ خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا معین
मोरे ख्वाजा तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तुझे तेरे पीर का वास्ता, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे। तुझे तेरे पीर का वास्ता, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे, मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे। दे दे सदका अपनी निगाह का, एक नजर गुलाम पे डाल दे, एक नजर गुलाम पे डाल दे। तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तेरा काम ख्वाजा नवाजना। तू सदा से बंदा नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर, तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। सखी और भी है जहान में, तेरे जैसा कोई सखी नहीं। सखी और भी है जहान में, तेरे जैसा कोई सखी नहीं, तेरे जैसा कोई सखी नहीं। जिसे तू करम से नवाज दे, उसे दो जहां में कमी नहीं, उसे दो जहां में कमी नहीं। भरो झोली ख्वाजा हनीफ की, भरो झोली ख्वाजा गरीब की। तेरा दस्त जूद दराज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी ज़ात पर तेरे नाम ख्वाजा, तेरी ज़ात पर तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है।